یہ بات خوشائن تو ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیسے ملے ہیں، لیکن حکومت کے لیے شادیانے بجانے کی اتنی بھی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ امداد کا کیس تھا ہی نہیں، یہ کیس تھا کمپنسیشن کا۔ الٹا ہماری حکومت نے مدد مانگنی شروع کر دی، لیکن بہرحال انسان وہی کام کر سکتا ہے جو اس کو آتا ہو۔ اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ اپنے بیان کی وضاحت کریں کہ یہ پیسہ پاکستان کا ہے یا پاکستانیوں کا ہے۔ ویسے تو جس طرح نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار صاحب، زرداری صاحب یا مریم نواز، حمزہ شہباز، بلاول زرداری کا پیسہ پاکستان کا پیسہ ہے، اسی طرح پاکستانیوں کا پیسہ بھی پاکستان کا پیسہ ہے۔ بہتر تھا کہ اسحاق ڈار صاحب پہلے ہی مان لیتے، 100 پیاز پر ہی جان چھوٹ جاتی۔ السلام علیکم ناظرین، ایک خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جو جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے، ڈونرز کانفرنس، وہاں پر مختلف ممالک نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 8 ارب سے زیادہ، $8 ارب سے زیادہ کی رقم کا اعلان کیا ہے۔ اس میں مختلف ممالک نے حسب توفیق حصہ ڈالا۔ سعودی عرب نے بڑی رقم کا اعلان کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات خوشائن تو ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیسے ملے ہیں، لیکن حکومت کے لیے شادیانے بجانے کی اتنی بھی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ قرض کی قسط ادا کریں یا مارکیٹ میں ڈالر پھینک کر ڈالر کی پرائس کو کنٹرول کریں یا اس کو نیچے لائیں، یا اسمبلی میں بیٹھے عوام کے اعتبار سے بیکار قسم کے لوگوں کی تنخواہوں اور مراد کے لیے خرچ کریں، یا پھر اپنی جو 70-75 ارکان کی جو کابینہ ہے اس کے غیر ملکی دوروں کا انتظام کریں۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے، اور جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، ان کے لیے یہ پیسہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے، ان بے کس اور مجبور لاچار لوگوں کے لیے ہے جنہیں آپ نے سخت سردی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ان کے لیے آپ نے کیا ہی کیا؟ اگر کسی نے کچھ کیا تو وہ چند فلاحی تنظیمیں یا کچھ درد دل رکھنے والے لوگ جنہوں نے اپنی کاوش، اپنی کوششوں کے ساتھ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے یا جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے ان کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ امداد اس لیے دی گئی ہے کہ سیلاب زدگان دوبارہ سے سیٹل ہو سکیں، اپنی زندگی کو شروع کر سکیں۔ یہ پیسہ ان جگہوں پہ خرچ نہ ہو جو کہ میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، بلکہ یہ پیسہ سیلاب زدگان کو زندگی دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے دیا جائے یا اس میں لگایا جائے۔ ان کے لیے مکانات کا انتظام کیا جائے، ان کی زمینوں پر سے پانی کو اخراج کیا جائے، ان کے لیے اور دوسری سہولتیں جو ختم ہو گئی ہیں وہ دی جائیں، اور ان کے مویشیوں کا انتظام کیا جائے۔ بہت سارے کام ہیں کرنے والے، اگر وہ شروع کرتے ہیں تو، اگر وہ دیتے ہیں، اگر سیلاب زدگان پر ہی یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ در حقیقت لگتا تو یہ تھا کہ بیرونی حکومتیں، بیرونی ممالک اس حکومت کے ہاتھ میں پیسہ پکڑانا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ جو زلزلہ زدگان کے سلسلے میں رقم خرد برد کے معاملے کی ایک اسٹوری زبان زد عام رہی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ایسی حکومت کو دینا چاہتے ہوں جس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ 4 دن چلے گی تو صحیح، ان کا کیا پتہ، آج ہیں کل نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ پیسہ کب تک آتا ہے اور کہاں خرچ ہوتا ہے۔
ویسے سیلاب زدگان کا یہ کیس جو ہے یہ صحیح طرح لڑا ہی نہیں گیا ہے. بعض ماہرین کے مطابق یہ امداد کا کیس تھا ہی نہیں، یہ کیس تھا کمپنسیشن کا. ان ممالک کو جو ترقی یافتہ ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہیے تھا کہ یہ جو سیلاب آئے ہیں، یہ طوفان جو آ رہے ہیں اس علاقے میں، اس کی بڑی وجہ ان ترقی یافتہ ممالک کی جو انہوں نے صنعتی ترقی کی ہے، صنعتیں لگائی ہیں اور جو ترقی کی ہے اس سلسلے میں، اس دوران انہوں نے اس عمل کے دوران ماحول کو جو جس طرح آلودہ کیا ہے، یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے. تو بجائے اس کے کہ ان کو یہ باور کرایا جاتا کہ یہ آپ کی ہی ان کاموں کا یہ ایک اثر ہے، یہ نتیجہ ہے، الٹا ہماری حکومت نے مدد مانگنی شروع کر دی. لیکن بہرحال انسان وہی کام کر سکتا ہے جو اس کو آتا ہو. وہ کر لیا، جو کر سکتے تھے وہ کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیسہ ان پر ہی خرچ ہوتا ہے یا 70-75 افراد کی جو کابینہ ہے اس کے دورے ہوتے ہیں، یا ان کو مراعات ملتی ہیں، یا ایسے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں جہاں ٹھیکے کا لین دین ہو، یا جہاں کمیشن وغیرہ ہو، یا اور جو بھی خبریں ہیں مارکیٹ میں گردش کرتی رہی ہیں، یا ایسا کچھ ہو، یا کوئی اور جگاڑ لگایا جائے، یا پھر 4 دن عیش کے گزار کے چل دیں. اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ پاکستان کے پاس $10 بلین کی رقم موجود ہے. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز $4 بلین کے ہیں. تو یہ $6 بلین کون سے ہیں جس کا تذکرہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے؟ یہ $6 بلین وہ ہیں جو پاکستانیوں کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب نے یہ $6 بلین بھی پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز میں شامل کرتے ہوئے بتائے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ اپنے بیان کی وضاحت کریں کہ یہ پیسہ پاکستان کا ہے یا پاکستانیوں کا ہے. ویسے تو جس طرح نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار صاحب، زرداری صاحب، یا مریم نواز، حمزہ شہباز، بلاول زرداری کا پیسہ پاکستان کا پیسہ ہے، اسی طرح پاکستانیوں کا پیسہ بھی پاکستان کا پیسہ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پاکستانیوں نے یہ پیسہ اس لیے نہیں رکھا کہ آپ اس سے قرض کی قسطیں دیں. وہ قرض جو نہ تو انہوں نے لیا اور نہ ہی ان پر خرچ ہوا. اب سوال یہ ہے کہ کیا نون حکومت اپنی تاریخ دہرائے گی؟ لیکن دھیان رکھنا چاہیے کہ اس وقت صورتحال مختلف تھی. ایک جنوین کاز تھی جس کے لیے ہر پاکستانی سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار تھا اور سب کچھ صبر و شکر سے برداشت بھی کیا. اب شاید اتنا تعاون نہ مل سکے. ادھر ایک خبر ہے کہ IMF نے دوبارہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی جو ایک ضد ہے ڈالر کی مصنوعی پرائس کو برقرار رکھنے کی، اس کو وہ ترک کر دیں اور ڈالر کی پرائس جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پر مارکیٹ اس کا تعین کرے. اب صورتحال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ شرط تو ماننی پڑے گی اگر انہوں نے IMF سے پیسہ لینا ہے. میرے خیال میں IMF ان کو یہ شرط مانے بغیر پیسہ نہیں دے گا. جس طرح IMF نے ایجپٹ سے یہ شرط منوائی ہے کہ ڈالر ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے مطابق ہوگا، گورنمنٹ اس کا تعین نہیں کرے گی. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی، تبھی یہ پیسہ ملے گا. بہتر تھا کہ اسحاق ڈار صاحب پہلے ہی مان لیتے، 100 پیاز پر ہی جان چھوٹ جاتی. اس وقت صورتحال یہ ہے
کہ بینک ریٹ کوئی 226 کے قریب بتایا جا رہا ہے، اور مفتاح صاحب کا ایک بیان ہے جو انہوں نے کہیں دیا ہے کہ ڈالر کا صحیح ریٹ جو ہے وہ 260 ہے، اور بعض لوگ اس کو بلیک میں 290 کا بھی قرار دیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو بیرون ممالک سے پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں اس پر ان کو بینک ریٹ یعنی 226 روپے ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی پاکستانی کوئی ٹکٹ خریدتا ہے یا کوئی چیز باہر سے لیتا ہے کریڈٹ کارڈ پہ یا اور کسی طرح ڈیبٹ کارڈ پہ، تو اس کو 260 روپے چارج کیے جائیں گے، یا جو بھی مارکیٹ ریٹ ہوگا وہ چارج کیا جائے گا۔ تو اگر آپ جو چارج کر رہے ہیں مارکیٹ ریٹ چارج کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا کہ آپ ڈالر کی ایک مصنوعی سی قیمت جو ہے وہ برقرار کر کے رکھیں۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب کو تو یہ ضد چھوڑنی پڑے گی اگر ان کو معیشت میں بہتری چاہیے، لیکن کیا وہ واقعی معیشت میں بہتری چاہتے ہیں، یا بس جہاں جہاں سے پیسہ ملے اس کو سمیٹ کر خرچ کر کے اور ملبہ اگلی حکومت پہ ڈال کے وہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے جائیں۔ ایک افسوسناک خبر سندھ سے آئی ہے جہاں آٹا تقسیم کیا جا رہا تھا، اور مختلف لوگوں کی کھینچا تانی میں بھگدڑ مٹ جانے کی وجہ سے ایک آدمی لوگوں کے پیروں کے نیچے آ کر کچلا گیا اور اپنی جان سے گیا۔ لواحقین نے اس کی میت کو پریس کلب کے سامنے رکھ کر احتجاج کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پریس کلب کے سامنے ہی کیوں؟ شاید اس لیے کہ جو میڈیا لمبی ڈوز لے کر دھت سویا ہوا ہے شاید جاگ جائے، کیونکہ رجیم چینج کے بعد سے میڈیا سویا ہوا ہے۔ آٹے کا معاملہ اتنا سنگین ہے، لیکن اس کو جب یہ معاملہ پیدا ہو رہا تھا اس وقت بھی کسی نے نہیں اٹھایا، اور اب بھی اس طریقے سے جس طریقے سے آٹا کی معاملے کی سنگینی ہے اس طریقے سے اس کو ٹیکل نہیں کیا جا رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈاکو بھی اگر کوئی چیز چھیننے کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ آٹا چھینتے ہیں۔ یہ خبر یہ آئی ہے کہ ڈاکو 20 تھیلے آٹے کے لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ اس سے آپ آٹے کے جو معاملہ ہے آٹے کا جو معاملہ ہے اس کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے اگر قرض لیا جاتا ہے تو چیزیں اور مہنگی ہوں گی، اور زیادہ عوام پر بوجھ پڑے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حالات مختلف ہو سکتے تھے اگر حکومت اس وقت اقدامات کرتی صحیح سمت میں، جس وقت حکومت کنٹینرز پکڑنے میں لگی ہوئی تھی اور اسلام آباد کو کنٹینر کا شہر بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔